بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 18 مئی اور دن ہے سوموار کا. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. اس وقت ایک بہت ہی امپورٹنٹ بریکنگ سٹوری ہے اور یہ امریکہ میں یہ بریکنگ سٹوری آ چکی ہے، شائع ہوئی ہے اخبارات میں، اہم ترین اخبار انٹرسیپٹ میں، اور ایک میڈیا ہاؤس ہے جی، بہت امپورٹنٹ، اور یہ پہلے بھی اس طرح کی بریکنگ سٹوریز دے چکا ہے اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور اس وقت جو میرے سامنے خبر ہے وہ ہے سائفر کے بارے میں. یہ سارے کا سارا جو جعلی نظام اس وقت پاکستان میں موجود ہے، یہ اس کی بنیاد سٹارٹ ہوا تھا سائفر. ایک سائفر آیا تھا، ایک ڈاکومنٹ آیا تھا امریکہ سے. ایک امریکی ہمارے امریکہ میں سفیر ہمارے ڈاکٹر اسد مجید صاحب نے، انہوں نے بھیجا تھا. اور وہ سائفر کیا تھا؟ وہ ایک پاکستان کی حکومت کو ایک تو دھمکی تھی کہ ہر صورت میں آپ نے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اس کے ذریعے سے عمران خان کو ہٹانا ہے، اور اگر آپ نے ہٹا دیا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ ہٹایا تو پھر آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا. لیکن یہ امریکہ نے یہ بات کیوں کہی؟ امریکہ کے جو تھے ڈپلومیٹ ڈونلڈ لو، انہوں نے یہ دھمکی کیوں پہنچائی پاکستانی حکام تک اور پاکستان کے ایمبیسیڈر کو، اور یہ کیوں دھمکی دی اور یہ کیوں کہا کہ آپ یہ اسلام آباد کو آگاہ کر دیں اور اسلام آباد کو خبردار کر دیں، اپنی پاکستان کو کی حکومت کو خبردار کر دیں. وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت عمران خان کی تھی، اور عمران خان کی حکومت تھی، اور یہ حکم وہ کس کو دے رہے تھے کہ آپ عمران خان اس کو کامیاب کریں اور اس کو ہر صورت میں ہٹا دیں، اور ورنہ پھر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ اصل کوشچن یہ ہے، کیونکہ جو میں پہلے آپ کو ذرا 3 پیج کا، یہ میرے سامنے ہے جی، یہ سائفر ہے 3 پیج کا، اور اس کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ لیک ہو چکی ہے، شائع ہو چکی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پیج یہ لکھا ہوا ہے جی، اور اس کے لکھا ہوا آپ دیکھیں گے ذرا تو یہ سیکرٹ لکھا ہوا ہے، یہ والا، یہ پہلا پیج ہے، اس پہ سیکرٹ لکھا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں ذرا روشنی کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا، یہ دیکھیں جی، یہ یہاں سے زیادہ آپ کو نظر آ جائے گا، اور یہ دیکھیں گے تو یہ آپ کو سیکرٹ نظر بھی لکھا آئے گا. اس کے بعد میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، میں سارا تفصیل بھی بتاتا ہوں اس میں لکھا کیا ہوا ہے. اور یہ ہے جی اس کا دوسرا پیج، یہ دیکھ لیں آپ، اور یہ خاص طور پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ اس کا دوسرا پیج ہے، اور یہ آپ قریب جا کے دیکھ لیں گے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی، یہ سارے کا سارا لکھا ہوا. اس کے بعد یہ اس کا تیسرا پیج ہے، اور یہ جو سائفر آیا تھا مشہور و معروف پیپر یہ ہے، اور یہ اس کے اوپر سیکرٹ لکھا ہوا ہے. یہ پیپر ہے جی، یہ 3 کاغذ صفحات پہ ہے، اور اس پہ خاص طور پہ جی اس پہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے پہلے تو میں آپ کو وہ بتا دوں، پھر اس کے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے اس کی اتھینٹسٹی کا. یہ ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے جی سب کچھ، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ یہ ہے جی آگے وہ ایک پرفارمنس سا بنایا ہوا ہے، کیونکہ اس کو ڈی کوڈ کر کے یہ مخصوص کوڈ ورڈز میں بھیجا گیا تھا. ہمارے ایمبیسیڈر تھے اسد مجید صاحب نے اسلام آباد سیکرٹری خارجہ کو بھیجا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا انگلش ترجمہ کر کے تو پیش کیا گیا. تو یہ آتا ہے جناب 7 مارچ کو، 7 مارچ 2022 کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. آگے ان کو کہا جاتا ہے جی کہ فارن سیکرٹری کے لیے، یہ ہے جی پاکستان کے لیے، پاکستان کے فارن سیکرٹری کے لیے، اور ایمبیسیڈر کی طرف سے یہ بھی اس پہ لکھا ہوا ہے. آگے پھر اس کا مخصوص ایک کوڈ ہے وہ دیا ہوا ہے، اور یہ سارے کا سارا، اور یہ سائفر میسج اس پہ لکھا ہوا ہے جی کہ یہ ایک سائفر میسج ہے، اور پلین لینگویج کاپی اس کا. پھر آگے یہ سائفر کی کاپی آ گئی جی، یہ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے زیادہ کلیئر نظر آ رہا ہے. تو یہ سارے کا سارا ایک اوریجنلی جسے کہتے ہیں نا اوریجنل کاپی جو ہے اس کی آ چکی ہے.
اور یہ امریکہ میں شائع ہو گئی ہے یہ کاپی۔ اب اس پہ لکھا کیا ہوا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ خفیہ سفارتی مراسلہ اور اس کا جی دیا ہوا ہے، اس کو ٹاپک دیا ہوا ہے، اور پس منظر اس کا بیان، پس منظر اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے سفیر نے واشنگٹن میں امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کو دوپہر کے کھانے پر ملاقات کے لیے دعوت دی، اور یہ اس کا بتا رہے ہیں، اور یہ رپورٹ جو ہے وہ صرف سیکرٹری خارجہ کے لیے تیار کی گئی ہے، منسٹر کے لیے نہیں، سیکرٹری خارجہ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ملاقات کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ تو ایمبیسیڈر لکھتے ہیں اسد مجید صاحب کہ میں نے آج جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو سے ملاقات کی، اور ان کے ساتھ امریکی محکمہ خارجہ کے دیگر حکام بھی موجود تھے، جبکہ میری طرف سے پاکستانی سفارت خانے کے چند افسران جو ہیں وہ شریک تھے۔ اب میں آپ کو ترجمہ بھی کر بتا رہا ہوں، اور اس کی پھر کچھ چیزیں جو خاص مخصوص چیزیں ہیں وہ بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 پہ جی، پاکستان کے یوکرین موقف پر امریکی تشویش، یہ ہے مسئلہ۔ اب ڈونلڈ لو نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ امریکہ اور یورپ میں لوگ اس بات پر سخت پریشان ہیں کہ پاکستان یوکرین کے معاملے پر جارحانہ طور پر غیر جانبدار کیوں ہے، یعنی کہ وہ امپارشل کیوں ہے، اور ان کے مطابق یہ پالیسی وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی پالیسی معلوم ہوتی ہے اور اسلام آباد کی موجودہ سیاسی صورتحال سے جڑی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بڑا کلیئر پوائنٹ ہے جی، امریکی ڈپلومیٹس کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطابق یہ پالیسی وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی پالیسی معلوم ہوتی ہے اور اسلام آباد کی موجودہ سیاسی صورتحال سے جڑی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امریکی حکام کو، امریکی حکومت کو کون بتا رہا تھا، یہ جاسوسی کون کر رہا تھا، اور یہ ڈس انفارمیشن، غلط معلومات امریکہ کو کون دے رہا تھا، وہ کون تھا؟ جو شہید ارشد شریف نے آواز اٹھایا وہ کون تھا؟ یہ اصل اس میں یہ راز پنہا ہے۔ اگلی بات، ہمارے ایمبیسیڈر نے جب یہ بات سنی تو ہمارے ایمبیسیڈر نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ تاثر درست نہیں ہے کہ یہ عمران خان پاکستان کا جو موقف ہے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی پالیسی معلوم ہوتی ہے۔ تو ایمبیسیڈر ہمارے جو ہیں ڈاکٹر اسد مجید، انہوں نے کہا کہ میں نے جواب دیا کہ یہ تاثر درست نہیں، پاکستان کا موقف مختلف اداروں کی مشاورت سے طے ہوا، پاکستان نے ہمیشہ سفارتکاری کو عوامی کے بجائے سفارتی ذرائع سے آگے بڑھایا ہے۔ اب یہ ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ ساری باتیں انفولڈ کروں گا۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے جی، پیراگراف نمبر 3 اس کا، اس میں لکھا ہے عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو سب کچھ معاف۔ تو ہمارے ایمبیسیڈر نے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے پوچھا کہ کیا امریکہ کا سخت رد عمل اقوام متحدہ میں پاکستان کے ووٹ سے متعلق ہے، کیونکہ پاکستان نے ووٹ نہیں دیا تھا، اور ڈونلڈ لو نے کہا اصل مسئلہ وزیر اعظم عمران خان کا ماسکو کا دورہ ہے، ماسکو کا دورہ ہے۔ ڈونلڈ لو نے کہا کہ میرے خیال میں اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو واشنگٹن میں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، بصورت دیگر آگے چل کر معاملات مشکل ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ڈونلڈ لو نے کہ یورپ اور امریکہ میں وزیر اعظم عمران خان کی تنہائی بڑھ سکتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں کون بتا رہا تھا کہ عمران خان کا دورہ جو ماسکو ہے، دورہ روس، اس سے امریکہ کو مسئلہ ہوا ہے، اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، ابھی تحریک عدم اعتماد آئی نہیں تھی، میں اگلی جو بات بتاتا ہوں، تحریک عدم اعتماد ابھی آئی نہیں تھی، سبمٹ نہیں ہوئی تھی، صرف باتیں ہو رہی تھیں، لیکن امریکہ کو پہلے سے پتا تھا یہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے سے عمران خان کو گھر بھیج دیں، فارغ کر دیں، اور یہی ہے آپ کو پیغام۔ اب آگے جب انہوں نے یہ کہا تو پاکستانی سفیر ہمارے ایمبیسیڈر نے کیا جواب دیا اسد مجید صاحب نے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے وضاحت کی کہ ماسکو کا دورہ، عمران خان کا جو دورہ روس تھا، وہ کئی سال سے منصوبہ بندی میں تھا۔ جب وزیر اعظم ماسکو روانہ ہوئے اس وقت روس نے ابھی یوکرین پر حملہ شروع نہیں کیا تھا، اور ڈاکٹر اسد مجید کہتے ہیں میں نے یہ بھی بتایا کہ یورپ کے کئی رہنما بھی اسی دوران ماسکو جا رہے تھے،
پاکستان کا موقف صرف یہ تھا کہ تمام فریقین سے رابطے کھلے رکھے جائیں اور مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی کہ پاکستان ایمبیسیڈر نے کہا کہ عمران خان کا جو دورہ روس ہے یہ تو منصوبہ بندی ہے اور کئی سال پہلے سے اس پہ کام ہو رہا تھا۔ اب میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے، اب یہ کون کہہ رہا تھا، یہ امریکہ کو کس نے بتایا، ڈونلڈ لو اور امریکی انتظامیہ کو کس نے یہ شکایت لگائی جا کے کہ عمران خان جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے روس جا رہا ہے، جیسے اس نے بس پکڑی اور رکشہ پکڑا اور کرایہ دیا اور نکل گئے۔ تو ایمبیسیڈر نے کہا کہ نہیں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب یہ دورہ روس، کیونکہ روس اور پاکستان کے تعلقات بڑے کشیدہ تھے، کیونکہ افغان جنگ میں افغان جہاد جو لڑا گیا اس میں روس سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا، کئی اس کے ملک ٹکڑے ہو گئے، جو ہماری سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں کئی مسلمان ملک آزاد ہو گئے، اور سوویت یونین جو ہے وہ سپر پاور تھا، دو سپر پاور تھے، ایک امریکہ اور روس سوویت یونین ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر باقی بچا روس، اور اس کے بعد سے یعنی کہ 1984 سے 85 جی ہاں 84 سے جو پاکستان کے بلکہ 86 تک جو ہے وہ وکٹری اناؤنس ہو گئی تھی افغانستان کی، امریکہ کی، اور جو افغان جہاد لڑ رہے تھے ان کی۔ تو اس کے بعد 86 سے آن ورڈ جو ہمارے تعلقات خراب تھے، 14 سال پچھلی صدی کے اور 25 سال اس صدی کے، 22 سال کر لیں بلکہ پیچھے چلے جائیں 2022 میں، تو تعلقات کشیدہ تھے۔ اور اس دوران ہوا یہ کہ دوبارہ سے تعلقات کو ریوائیو کرنا تھا روس کے ساتھ، کہ جو ہو گیا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس میں پھر ہوا یہ کہ یہ شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد یوسف زئی گیلانی صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد اگلی حکومت آئی، گیلانی صاحب کے بعد آپ کی شوکت عزیز آئے، پھر گیلانی صاحب آئے، پھر نواز شریف، اور اس دوران آپ کی ظفر اللہ جمالی صاحب آئے، اور اس دوران پورے تمام نے یہ ایک تسلسل تھا، کیونکہ میں بھی وزٹ کرتا رہتا تھا پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے، اور ادروائز بھی جو ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی، تو مختلف وزرائے اعظم کے ساتھ، تو مجھے معلوم ہے اچھی طرح کہ اس میں چائنا بہت اہم رول ادا کر رہا تھا۔ یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے۔ تو یہ پوری کی پوری ایک ریاستی پالیسی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے پاکستان کی، اور اس میں تمام حکومتیں آن بورڈ تھیں، پیپلز پارٹی بھی، مسلم لیگ نواز بھی، ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی۔ اب جنرل باجوہ نے یہ کیا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو صرف عمران خان کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے، کیونکہ باجوہ صاحب کو کہا ہوگا، جنرل باجوہ کو امریکہ نے، کہ بھئی آپ یہ کام مت کریں اور یہ دورہ کینسل کروائیں، یا اس کہا ہوگا۔ اب جنرل باجوہ نے عمران خان کو نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اس سے پہلے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں، ہمارے مختلف فورمز ہوتے ہیں، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، ملٹری آفیشلز وہ بیٹھتے ہیں، متعلقہ وزراء ہوتے ہیں، متعلقہ محکمے ہوتے ہیں، سب کے سب بڑے وہ اس پہ کام ہوتا ہے، اور تب جا کے یہ دورہ روس ہوتا ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔ تو یہ ریاستی پالیسی تھی، یہ اسٹیٹ کی پالیسی تھی کہ تعلقات کو بہتر بنایا جائے، لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وجہ سے ہم ناراض ہیں، اور یہ عمران خان نے اچھا نہیں کیا، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ عمران خان جو ہے وہ اس کا ذاتی فیصلہ تھا۔ ہمارا ایمبیسیڈر وہاں پہ وضاحت پیش کر رہا ہے۔ آگے چلیں جی، نمبر 5 ہے پیراگراف کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی تشویش۔ ڈاکٹر اسد عزیز صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کو تشویش ہے کہ یوکرین بحران کے باعث افغانستان کا مسئلہ پس منظر میں چلا جائے گا، اور افغانستان میں امن و استحکام کے لیے روس سمیت تمام بڑی طاقتوں سے تعاون ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو ریجن میں اسٹیبلٹی کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں، پاکستان کر رہا ہے، اور پھر اعلیٰ سطحی رابطوں کی ضرورت۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسد مریض نے کہا کہ میں نے ڈونلڈ لو کو بتایا کہ پاکستان میں یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ امریکی قیادت پاکستان کے ساتھ سنجیدہ سطح پر رابطہ نہیں کر رہی۔ ہمیں حیرت ہے کہ اگر یوکرین کے معاملے پر
پاکستان کا موقف امریکہ کے لیے اتنا اہم تھا تو ماسکو کے دورے سے پہلے اعلیٰ سطح پر گفتگو کیوں نہ کی گئی؟ اب اگلا سوال ایمبیسڈر اسد مجید نے اٹھا دیا کہ بھئی اگر اتنا مسئلہ سنجیدہ تھا تو ہم سے پہلے کیوں نہیں کہا گیا؟ کیونکہ عمران خان کا دورہ تو کئی ماہ پہلے جو ہے وہ شیڈول تھا اور کئی سالوں کی محنت اس میں شامل ہے، اور یہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ چینج آ رہی ہے۔ ڈونلڈ لو نے جواب دیا کہ واشنگٹن کا خیال ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے باعث اب اعلیٰ سطحی رابطے مناسب نہیں، یعنی عمران خان کے بارے میں مسلسل کوئی نہ کوئی چغل خوری کر رہا تھا، کوئی نہ کوئی غداری کر رہا تھا اور جاسوسی کر رہا تھا اور غلط معلومات پہنچا رہا تھا واشنگٹن کی حکومت کو، اور یہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی حکومت کے خلاف ایک کھلی سازش۔ اس کے بعد ہے جی اگلا، میں نے کہا کہ اس کے بعد اگلی بات ہے جی پیراگراف 7، پاکستان کو کسی ایک فریق کا انتخاب نہ کرنے پر زور۔ تو ڈاکٹر اسد مجید نے کہا کہ میں نے کہا کہ یوکرین جیسے پیچیدہ مسئلے میں مالک کو کسی ایک فریق کا انتخاب کرنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ ڈونلڈ لو نے جواب دیا کہ آپ نے اپنا موقف واضح طور پر بیان کر دیا ہے اور اسے میں اپنی قیادت تک پہنچا دوں گا۔ اور نمبر 8 پہ پیراگراف 8 ہے، بھارت اور پاکستان کے لیے مختلف معیار کیوں؟ ڈاکٹر اسد مجید ہمارے ایمبیسڈر نے ڈونلڈ لو کو کہا کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے ساتھ مختلف موقف اختیار کر رہا ہے۔ ڈونلڈ لو نے جواب دیا کہ امریکہ کی بھارت کے ساتھ تعلقات کو چین کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، پاکستان کے تناظر میں نہیں دیکھا جاتا، اور بھارت کی پالیسی میں تبدیلی آ سکتی ہے جب اس کے طلبہ یوکرین سے واپس آ جائیں گے۔ یہ انہوں نے اب امبیسڈر امریکن ڈونلڈ لو جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈیا میں ہو سکتا ہے انڈیا میں پالیسی تبدیل آئے گی جب یوکرین سے۔ نمبر 9 ہے جی ڈاکٹر اسد مجید لکھتے ہیں کہ میں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم کے روس دورے سے دو طرفہ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے، تو ڈونلڈ لو نے کہا میں کہوں گا کہ ہماری نظر میں اس سے تعلقات میں پہلے ہی ایک دراڑ پڑ چکی ہے۔ اگر پاکستان میں سیاسی صورتحال بدل گئی تو یہ دراڑ بہت جلد ختم ہو سکتی ہے، ورنہ ہمیں اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے کیسے سنبھالنا ہے۔ یہ پھر انہوں نے دھمکی دے دی کہ بھئی دراڑ تو پڑ چکی ہے جو عمران خان نے وزٹ کیا ہے، اب تو اس میں اور ہو سکتی ہے، اور پاکستان میں اگر سیاسی صورتحال بدل گئی یعنی کہ عمران خان کو ہٹا دیا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ آگے پھر وہی دھمکی۔ اور نمبر 10 پہ انہوں نے کہا دیگر موضوعات ٹاپک دیا، انہوں نے کہا کہ افغانستان اور دیگر دو طرفہ امور پر بھی گفتگو ہوئی جس کے بارے میں الگ مراسلہ بھیجا جائے گا، یعنی جو امپورٹنٹ تھا ڈاکٹر اسد مجید نے وہ لکھ دیا کہ بھئی ہمیں تو یہ دھمکی دی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں، سفیر نے اپنی اسیسمنٹ لکھی ہے، ایمبیسڈر اسد مجید صاحب نے اپنی اسیسمنٹ آگے لکھی ہے کنکلوژن کے طور پہ۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ لو اتنا سخت موقف وائٹ ہاؤس کی منظوری کے بغیر اختیار نہیں کر سکتے تھے، اور انہوں نے بار بار وائٹ ہاؤس کا حوالہ دیا۔ واضح طور پر انہوں نے پاکستان کے اندرونی سیاسی عمل پر کھل کر مداخلت کی ہے، کیونکہ پاکستان کو اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور کو باقاعدہ باضابطہ احتجاجی مراسلہ ڈیمارش دیا جا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے آگے کہا جناب یہ کرنا چاہیے، ڈیمارش احتجاج کرنا چاہیے، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ اس کے بعد اس کے جو چیدہ نکات سامنے آتے ہیں جی، عدم اعتماد کامیابی ہونے کی صورت میں سب کچھ معاف ہونے کا دیا گیا، ناکامی کی صورت میں مشکلات اور ممکنہ سفارتی تنہائی کی بات کی گئی کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے۔ امریکہ اور یورپ کی جانب سے پاکستان پر دباؤ کا اظہار کیا گیا اور پاکستانی سفیر کا یہ تاثر کہ امریکی موقف وائٹ ہاؤس کی منظوری سے دیا گیا بالکل غلط ہے۔ اب یہ مراسلہ 7 مارچ، اب آتے ہیں آگے، 7 مارچ 2022 کو آتا ہے، اور لیکن یہ 2 دن تک نہ اس کو وزیر اعظم عمران خان کو پتہ چلتا ہے اور نہ ہی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ جیسے یہ مراسلہ آتا ہے اس کو چھپا لیا جاتا ہے۔ 7 مارچ کو اس کو چھپا لیا جاتا ہے، اور 8 مارچ کو یہ مراسلہ آ گیا تو 8 مارچ کو کیونکہ اس کی ایک کاپی ملٹری جو ہمارے تھے ملٹری ملٹری اتاشی جو ہیں ہمارے بریگیڈیئر صاحب واشنگٹن پاکستان ایمبیسی میں، انہوں نے اسی طرح کا اپنی فوجی
قیادت کو بھی انفارم کیا۔ جب فوجی قیادت کو بھی پتہ چل گیا تو انہوں نے کیا کیا، جنرل باجوہ اینڈ کمپنی نے، انہوں نے دفتر خارجہ سے وہ سائفر جو ہے اس کو کہا کہ اس کو ابھی نیچے ہی رکھیں، اس کو بتانا کسی کو نہیں ہے، یہ کہا گیا سیکرٹری خارجہ کو اور باقی افسروں کو، کسی کو نہیں بتانا، جب ہم کہیں تب بات ہوگی۔ یہ چھپا لیا گیا۔ میں نے اس وقت ایک خبر بھی دے دی، ٹویٹ کر دیا تھا کہ جناب ایک ڈاکومنٹ آیا ہے اور اس کو بریف کیس میں بند کر کے صاحب لے گئے ہیں اور چھپا دیا گیا ہے، اور یہ اس وقت میں نے ٹویٹ کیا تھا۔ جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد جناب 8 مارچ کو یہ آ جاتی ہے عدم اعتماد، اور اس کے بعد دمادم مستقل پھر کیا ہوتا ہے، جب 2 دن بعد امریکی سفیر، کیونکہ ہمارے جو سفیر ہیں ڈاکٹر اسد مجید، انہیں تشویش ہوئی کہ 2 دن ہو گئے ہیں، میں نے ایک سیکریٹ ارجنٹ بھیجا ہے سائفر، بہت ہی امپورٹنٹ، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ تو انہوں نے فون پہ بات ہوئی ان کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کو انہوں نے کہا، ہمارے ایمبیسیڈر نے، انہوں نے کہا کہ سر آپ کو ایک ڈاکومنٹ ملا؟ تو انہوں نے کہا جی ڈاکومنٹ، کون سا ڈاکومنٹ؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں علم؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ تو جب یہ ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ فورن سیکرٹری سے بات کریں، کیونکہ وہ فون پہ ساری باتیں کھل کے نہیں ہو سکتی تھیں، سائفر تھا، اور وہ بھیجا ہی سیکریٹلی اور سیکریٹ کوڈ کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، وہ زبانی اور ہوتی ہے، اس کے انفولڈ کیا جاتا ہے، باقاعدہ ایک محکمہ ہوتا ہے ہمارے فارن آفس میں جو ایسے ڈاکومنٹ کو ریڈ کرتے ہیں، پڑھے لکھے پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ اس کو ریڈ کرتے ہیں، پھر اس کو انگریزی میں اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ وہی زبان سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی زبان نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے مخصوص۔ تو یہ جب ہوا جی، تو اس کے بعد پھر معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا، اور سیکرٹری خارجہ نے، جب سیکرٹری خارجہ کو ایمبیسیڈر نے پوچھا تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو، سوری وزیر خارجہ کو، تو انہوں نے سیکرٹری خارجہ کو بلایا، انہوں نے کہا کہ کوئی کون سا ڈاکومنٹ ہے؟ تب جا کے جب انہوں نے کہا کہ اب اس کے علاوہ کوئی آسط نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل آیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ چپ کر گئے، مطلب یہ تھا کہ اوپر سے جنرل صاحب کا حکم آ گیا کہ نہیں دینا۔ تو عمران خان اس کے بعد جب آ گیا، جب عمران خان صاحب تک بھی پہنچ گیا، عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو بلایا کہ یہ کیا ہے اور یہ حرکت کیا کر رہے ہیں۔ تو جنرل باجوہ صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ اس پہ ذرا بیٹھ کے بات کرتے ہیں، 23 مارچ والا ایونٹ ہم کر لیں، آپ فکر نہ کریں، ہم ہینڈل کر لیں گے۔ 23 مارچ کا 21-22 مارچ کا ہمارے یہاں تھی OIC کی سربراہان کانفرنس تھی، وزرائے خارجہ اور سارے کے سارے، چائنا بھی اس میں انویٹیشن تھا اس کو بھی، یعنی کہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا تھا پاکستان میں۔ تو جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ ذرا گزر جائے، اس کے بعد ہم کریں گے، تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایویں ہے، فضول ہے، بس اس طرح کی باتوں پہ دھیان نہ دیا کریں۔ تو یہ وقت گزرتا گیا، اور اس کے بعد جیسے ہی جنرل باجوہ صاحب آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اور تحریک اعتماد کامیاب بھی ہو رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے ملاقاتیں بھی شروع کر دیں، سندھ ہاؤس میں بھی لوگ آنا شروع ہو گئے، لوگ بھرنا شروع ہو گئے، تو وہ تحریک عدم اعتماد جو کچھ لکھا ہوا تھا سائفر میں، وہ سارے کا سارا عملاً شروع ہو گیا۔ اور عمران خان جنرل باجوہ سے پوچھتے تھے تو جنرل باجوہ آئیں بائیں شائیں کر کے نکل جاتے تھے، اور وہ مسلسل ایک دروغ گوئی والا کام تھا۔ تو یہ جب ہوا تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے ذرا کان کھٹکے، اور انہوں نے جو ہی انٹرنیشنل کانفرنس ختم ہوئی اور ایونٹ ختم ہوا تو پھر انہوں نے ایک جلسہ کیا، جلسہ کر کے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈاکومنٹ آیا ہے، اور اس ڈاکومنٹ میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا۔ اب عمران خان کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی کیوں جیل میں ہیں، اور مسلسل جیل میں، وہ اسی لیے جیل میں ہیں کہ یہ اس کے گواہ ہیں، امپورٹنٹ گواہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب۔ اس کے بعد ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جب پیپر آ گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر اسد مجید صاحب پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا، ہمارے ایمبیسیڈر پہ، ان کو بلا لیا گیا، اسلام آباد بلا لیا گیا، اور پھر جنرل باجوہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کوئی سائفر شائفر نہیں آیا، یہ سارا ایک ڈرامہ ہے، ڈھنگوسلہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جنرل باجوہ نے کہا تقریر کرتے ہوئے باقاعدہ۔ اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد مریم صاحبہ نے بھی تقریر ٹھوک دی، انہوں نے کہا کہ یہ جو سائفر ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا سائفر ہوتا کیا ہے،
یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سائفر ہوتا کیا ہے، سائفر بھیجتا کون ہے، اور یہ اپنے لوگ بھیجتے ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے کہا یہ ساری جھوٹی کہانی ہے۔ اور اس طریقے سے جنرل باجوہ اور مریم نواز صاحبہ ایک ہی کام کر رہے تھے۔ ادھر سندھ ہاؤس میں منڈی لگ گئی، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی بلا بلا کر کہا گیا کہ جناب یہ تو حکومت جا رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں۔ تو یہ بھی ہوا، اور آج کتنے سال ہو گئے ہیں؟ آج ہو گئے ہیں جناب پورے 22 میں یہ آیا تھا، 2022 میں آیا تھا، مارچ 2022 میں، 23، 24، 25، 26، 5واں سال ہے۔ تو 4 سال اور 2 مہینے کے بعد، 4 سال 2 مہینے کے بعد یہ منظر عام پہ آ گیا ہے اپنی اوریجنل شکل میں۔ پہلے صرف اس کا جو ہے وہ بتایا جاتا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے، لیکن یہ جو ہے اب آ چکا ہے باقاعدہ اپنی اصل شکل میں، کاپی اس کی جو ہے وہ ریلیز ہو گئی ہے، اور یہ پہنچ گیا ہے امریکہ، اور امریکہ سے امریکی جو ہے وہ انہوں نے شائع کر دیا ہے، اور یہ ایک ایک لفظ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جناب۔ تو اب اگلی بات یہ ہے کہ اب کیا ہونا چاہیے، اور اسی پہ پھر سزائیں بھی سنائی گئیں عمران خان صاحب کو بھی، بشرا بی بی کو بھی، اور اس وقت بھی وہ پھر اگلی کہانی ہے، اس کے بعد اگلی باتیں پھر کریں گے۔ فی الحال یہیں تک میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ یہ کہانیاں آ رہی ہیں جی، اور یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اس کے بعد شاید آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیسی کیسی ریشہ دوانیاں جو ہیں وہ کرتے ہیں ہمارے جرنیل، اور جنرل باجوہ نے کیسی حرکت فرمائی، اور وہ جاسوسی کر رہے تھے، اور وزیر اعظم ہاؤس کے فیصلوں کے بارے میں امریکہ کو آگاہ کر رہے تھے۔ اس خط کا یہی مطلب نکلتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کیا جاتا، جنرل باجوہ کے خلاف مقدمہ چلایا جاتا، جنرل باجوہ کو گرفتار کیا جاتا، اور ان سے پوچھا جاتا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے، اور ایک منتخب حکومت کے خلاف آپ کیوں زہر اگل رہے تھے اور ڈس انفارمیشن پھیلا رہے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، عمران خان کو بھی پکڑ لیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پکڑ لیا، اور پھر سزائیں بھی سنا دیں، اور پھر وہ بری بھی ہو گئے۔ تو یہ ہیں معاملات، اور یہ ہے صورتحال۔ تو آگے جی کچھ اور اگر ہمارا ٹاپک کور ہو گئے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ٹاپک جو ہے وہ کور ہو چکے ہیں، جو کچھ ہم نے کہا۔ جنرل باجوہ کا میں نے بتا دیا، سائفر کی اصل کاپی کا بتا دیا، عمران خان صاحب سرخرو ہو گئے ہیں جی، عمران خان صاحب A1 ہو گئے، اور وہ سچے ثابت ہو گئے ہیں 4 سال بعد بھی، اور اس ڈاکومنٹ کے عمران خان سچے ثابت ہو گئے، قاسم خان سوری ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ سچے ثابت ہو گئے، اور ثابت ہوا کہ ان کا جو رولنگ دی تھی تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی تھی رولنگ دے کر، اور وہ بھی فیصلہ 100% درست تھا، اور انہوں نے سائفر پڑھنے کے بعد ایک اپنا مائنڈ بنایا اور اس کے مطابق فیصلہ دیا، اور تحریک عدم اعتماد کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور اس کے بعد پھر انہیں مزید ایکسپوز ہوئے جب انہوں نے سپریم کورٹ کو کے دروازے رات کی تاریکی میں کھلوائے۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ صورتحال، فی الوقت اتنا ہی۔